جی آج ہم آئرلینڈ میں موجود ہیں اور آج ہم پاکستان ہائی کمیشن آئرلینڈ عائشہ فاروقی کے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر ہم آئے تو گلوبل آئرلینڈ سمٹ کو کور کرنے تھے, لیکن یہاں پر آ کے ہم نے آئرش گورنمنٹ کے مختلف لوگوں سے ان کے بارے میں بڑا پازیٹیو فیڈ بیک لیا اور اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ کیوں اس شخصیت کے بارے میں اتنی پازیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, ان سے مل کر کیوں نہ انہی کی زبانی پوچھا جائے کہ وہ یہاں پر پاکستان کے لیے ایسا کیا آپ نے خاص کام کیا ہے کہ یہاں کی آئرش جو گورنمنٹ ہے ان کے جو آفیشلز ہیں وہ آپ کے بارے میں اتنے اچھا بیان کر رہے ہیں, اور ایک جرنلسٹ کے لیے کسی بھی اپنے سفیر کے بارے میں اتنی اچھا فیڈ بیک سننا اور پاکستانی نیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہو جاتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سفینہ, بہت شکریہ آپ کا, اور ویلکم ٹو آئرلینڈ اور ویلکم ٹو پاکستان ایمبیسی ان ڈبلن. ہم یہاں تقریباً 22 سالوں سے پاکستان سفارت خانہ ڈبلن میں اسٹیبلش ہوا تھا 2001 میں, اور ان 22 سالوں میں کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان اور آئرلینڈ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھائے جائیں ہر شعبے میں. لیکن مجھے آئے ہوئے تقریباً 11 مہینے ہوئے ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ آئرش حکومت کو اب احساس ہوا ہے کہ پاکستان خطے کا ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ایک بڑی آبادی ہے, اور آئرش ایمبیسی وہاں پہ نہ ہونا آئرلینڈ کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے سال اپنی ایمبیسی اسلام آباد میں کھولیں گے. میں یہاں آپ کو کاٹوں گی کیونکہ یہ بات انہوں نے بھی بہت زیادہ رپیٹ کی ہے کہ ہمیں اب احساس ہوا ہے. تو یہ احساس والی بات ان کو 2001 سے لے کے 2022 تک یاد نہیں آئی. جو ہی آپ ایز اے ایمبیسڈر یہاں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے آتی ہیں تو آپ نے ایسا کیا پش بیک کیا, کیا ان کو انفلوئنس کیا کہ وہ اب ریڈی ہو گئے, وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہمیں پاکستان میں اپنی ایمبیسی کھولنی چاہیے؟ جیسی سفینہ, آئی ایم شیور میرے جو پری ڈیسیسرز تھے انہوں نے یہ بات ضرور اٹھائی ہوگی تمام آئرش لیڈرشپ سے, لیکن میری یہ کوشش رہی ہے پچھلے 1 سال میں کہ میں سب سے ملی ہوں, وزیر اعظم سے, وزیر خارجہ, پریزیڈنٹ سے, اور مختلف جو ان کے وزراء ہیں, اور ہر ملاقات میں میں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ پاکستان کی 241 ملین کی آبادی ہے, یہ آپ کے لیے انتہائی ایک بہت ہی بڑی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے. ہمارے ینگسٹرز جو 60% ہماری پاپولیشن کا حصہ ہیں, ہم انگلش لینگویج اسپیکنگ کنٹری ہیں, دیر از اے نیچرل سینرجی بٹوین آئرلینڈ اینڈ پاکستان. تو یہ جب میسج, ایک ہی میسج بار بار پچھلے 1 سال میں ان کو کہا ہے, میں نے کوشش کی ہے, تو آئی تھنک وہ آئی ایم ویری ہیپی, مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ یہ جو میسج ہے وہ سنا گیا ہے, اور اس کے اوپر اب ایک بہت فاسٹ پیس کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ اگلے سال وہاں پہ اس کی انڈورسمنٹ تو ہمیں آئرش آفیشل سے, گورنمنٹ سے ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نیکسٹ اگست تک پریکٹیکلی ایمبیسی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی پاکستان کے اندر. آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کس سیکٹر میں آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ پاکستان کا جو برین ڈرین ہو رہا ہے, یا وہاں پر جو کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ان کی اکانومی میں اثر رکھ سکتے ہیں یا ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے سفینہ. آئرلینڈ جو ہے ایک نالج اکانومی بن چکی ہے پچھلے 3 دہائیوں میں. تو میری کوشش ہے کہ 3 بڑے سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان اور آئرلینڈ میں بہت زیادہ تجارت اور ایکڈیمک ایکسچینجز جو ہیں وہ بڑھائے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایگریکلچر ہے. پاکستان کے پاس زمین ہے, پانی ہے, ریسورسز ہیں. ہمارے پاس وہ ایگریکلچرل ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے ہم اپنی ایگریکلچرل پروڈیوس اور اپنے فوڈ سیکیورٹی کے جو اہداف ہیں وہ پورے کر سکیں. آئرلینڈ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے. تو سب سے پہلے تو میری کوشش ہے کہ ایگری ٹیک میں یہ کولیبوریشن ہو, اور مجھے خوشی ہے اور آپ کے چینل کے توسط سے میں بتانا چاہوں گی کہ ہم نے آلریڈی ایگری ٹیک کمپنیز جو آئرلینڈ میں ہیں ان کا پاکستان میں وزٹ کروانا شروع کر دیا ہے, اور یہ سلسلہ بڑھے گا. ایک کمپنی آلریڈی پاکستان میں موجود ہے اور ان کا پہلا یہ وزٹ ہے. اسی طرح یہ جو ہے اس کو فروغ دینا ہے, یہ بہت ضروری ہے ہمارے اپنے لیے. ہماری بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور خوراک اور ایگریکلچر میں ایڈوانسمنٹ اور ترقی ہمارا ایک قومی آپ سمجھے پرائیورٹی ہے, نیشنل پرائیورٹی ہے. دوسرا جو بہت بڑا ایک سیکٹر ہے وہ ہے آئی ٹی کا.
جیسے آپ جانتے ہیں کہ سلیکن ویلی آف یورپ کہا جاتا ہے آئرلینڈ کو، کیونکہ تمام ملکوں سے یورپ کا ہب جو ہے وہ آئرلینڈ کو مانا جاتا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں گلوبل ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں ہیڈ کوارٹرز انہوں نے اپنا قائم کیا ہے۔ تو پاکستان میں جیسے آپ جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال سافٹ ویئر انجینئر گریجویٹ کرتے ہیں۔ تو میری دوسری بڑی کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ٹرینڈ ہیں، جو کیپیبل ہیں پاکستان میں، ان کو اپنا ملک چھوڑنا نہ پڑے، اور آئرش کمپنیز پاکستان کو اپنا ایک آؤٹ سورسنگ بیس کنسیڈر کرنا شروع کرے۔ اس حوالے سے پہلی دفعہ اس سال مئی میں جو ڈبلن ٹیک سمٹ ہوئی تھی، تو پاکستان سے 7 سافٹ ویئر کمپنیز جو تھیں وہ پہلی دفعہ انہوں نے شرکت کی اس ٹیک سمٹ پہ، اور جائزہ لیا کہ آئرلینڈ اور پاکستان میں کس طرح کا کوآپریشن کولیبوریشن ہو سکتا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آنے والے سالوں میں یہ چیز اور بڑھے، اور انشاءاللہ جو یہ ہدف ہے یہ بھی پورا ہو۔ اور تیسری چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گی، جو تیسرا سیکٹر ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ ٹیکنالوجی اور سسٹینیبل گروتھ۔ چونکہ حالانکہ 50 لاکھ کی آبادی ہے آئرلینڈ کی، لیکن آئرلینڈ کی خاصیت یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی، ہوا، پانی، سوئل، اس کی پیورٹی پہ بہت ریسرچ اور انوویشن کی گئی ہے کئی دہائیوں سے۔ ایکڈیمیا، ریسرچ آرگنائزیشنز اور انڈسٹری کا ایک بہت کلوز کولیبوریشن ہے آئرلینڈ میں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ ایکڈیمک ایکسچینجز ہوں ہماری یونیورسٹیز میں اور آئرش یونیورسٹیز میں، تاکہ ماحولیات کا جو سبجیکٹ ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اب چیلنج بن چکا ہے، اس کے لیے ہماری اگلی جنریشن کو اکوپ کیا جائے، کیونکہ یہ جنگ انہوں نے لڑنی ہوگی آگے جا کے۔ تو یہ 3 اہداف ہیں۔ 3 اہداف ہیں۔ آئرش گورنمنٹ کے آفیشلز نے ہمیں اپنے تمام جو گورنمنٹ اسٹیٹ کے ادارے تھے ان کو وزٹ کروایا اپنے فوڈ کے بارے میں۔ وہاں میں نے ایک سلائٹلی دیکھا کہ اس میں فال ڈاؤن ہوا ہے پاکستان میں، جبکہ میں نے وہاں ان سے سوال بھی کیا کہ اس فال ڈاؤن کی ریزن کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم مزید اس کو فردر اچھا کرتے ہوئے، جیسے ڈرائی ملک ہے ڈیری کا، ہم ڈیری فارم میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سپلائی کریں۔ میں نے وہاں پر ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان کی فارمنگ بھی بہت زیادہ ہے، تو یہاں کے اگر آپ نے جیسے آپ نے خود ہی اس کو انڈورس کر دیا کہ ٹیکنالوجی، تو ان کے پاس یہاں پر جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سب سے ہائیسٹ گروتھ جا رہی ہے ان کی ڈیری فارمنگ میں، بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، تو وہ اگر اس سلسلے میں ہمارے پاکستان کے فارمر، پاکستان میں آسٹریلین گائے بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ فارمر وہاں بہت مہنگی گائے منگواتے ہیں فارمر وہاں پر رکھتے ہیں، تو اگر یہاں سے کچھ ایسا سسٹم آپ کے خیال میں جا سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ جی، فارمنگ کے کئی پہلو ہیں، جیسے آپ سمجھتی ہوں گی، اینیمل ہیلتھ کا ہے، سوئل کی نیوٹریشن کا پہلو ہے، ملکنگ ٹیکنالوجیز کا ایک پہلو ہے، تو کئی پہلوؤں سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایگریکلچر ایک ٹریڈیشنل طریقے سے کیا جاتا ہے، صدیوں سے فارمنگ اور ایگریکلچر پریکٹسز ہمارے ہاں ہیں، چاہے وہ کیٹل فارمنگ ہو، چاہے ڈیری فارمنگ ہو، یا جو دوسرا جو ہے کاشت ہو۔ اس سب میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور ہماری جو پروڈیوس ہے اور ہمارے جو طریقے ہیں ان کو اپ گریڈ کر سکتی ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہیے، یہاں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی یہاں پر رہتے ہوئے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آئرش گورنمنٹ کے ساتھ یا یہاں کی نیشن کے ساتھ، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسنگ ہے، یا پھر کچھ ایسا جو پازیٹیو جو ہے پہلے سے ہم وہ رول ادا کر رہے ہیں؟ جی، پاکستانی کمیونٹی آئرلینڈ میں پچھلے 4 دہائیوں میں بہت بڑھ چکی ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 25,000 پاکستانی ہیں آئرلینڈ میں۔ اس میں سے تقریباً 10,000 تو صرف ڈاکٹرز، سرجنز، کنسلٹنٹس ہیں، اور آئرش سوسائٹی میں اور آئرش ہیلتھ سیکٹر میں پاکستانی ڈاکٹرز کا کنٹریبیوشن ہائیسٹ لیول پہ ریکگنائز ہوتا ہے۔ جب میں اپنے اسناد دینے گئی پریزیڈنٹ مائیکل ہگنز کو، آئرش پریزیڈنٹ کو، تو انہوں نے جو مجھ سے بات چیت کی اس میں انہوں نے ریکگنائز کیا کہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیو پلیڈ اے بگ رول ان دی آئرش ہیلتھ سیکٹر، تو ان کی ایک شناخت تو ہے۔ دوسرے پچھلے آپ سمجھیں 8-10 سالوں میں ٹیک
کے لوگ بھی یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں, جابس کر رہے ہیں ملٹی نیشنلز میں, کچھ نے اپنی چھوٹی کنسلٹنسیز اور بزنسز شروع کیے ہیں, ہول سیل فوڈ امپورٹ میں کافی لوگ ہیں. تو اس طرح ایک ڈائیورس پروفائل ہے ہماری کمیونٹی کا. اور بہت آبویسلی جہاں دوسرے ممالک میں بھی ہماری کمیونٹی ہوتی ہے, پاکستان کے ساتھ ان کی ایک جذباتی لگاؤ اور انسیت ہے جو قائم ہے, اور اگلی جنریشن میں بھی وہ منتقل ہو جاتی ہے. تو وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بالکل پاکستان آئرلینڈ کو قریب کرنے میں. بہت ساری کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں, جیسے پاکستان آئرلینڈ بزنس کاؤنسل یہاں بنی ہے پچھلے 3 سالوں میں, جو اسی ٹریڈ کے حوالے سے اپنا رول پلے کر رہی ہے. کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جو ایمبیسی کے ساتھ مل کے ہمارے جو لوگ ہیں جن کے کوئی مسائل ہوں ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آئی ایم ویری پلیزڈ ود دیم. اب پاکستان میں جب آئرش ایمبیسی کھلے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر پاکستانیوں کو وہاں سے یہاں یا وہاں سے وہاں جانے میں یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ لگتا ہے کہ وہ مسنگ لنک تھا جو فلفل کرے گا؟ جیسے آئرش جو ہے گورنمنٹ وہ تو بہت ہی زیادہ ہوپ فل ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اپنی ایمبیسی کھول کے ہم چاہتے ہیں کہ نیشن ٹو نیشن ہم اپنے لنک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ کریں, ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم اپنی جو ملک ہے وہ کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم پاکستان کے اندر اپنے فٹ پرنٹس چھوڑیں گے, جب ہم وہاں پر پریکٹیکلی جا کر لوگوں سے اپنا انٹریکشن بڑھائیں گے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, اور ان کی بھی یہ خواہش ہے اور ہماری بھی یہ خواہش ہے. اگر تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھیں آئرلینڈ کی آزادی کا, ان کی آزادی کی جو تحریک تھی اور ہماری جو آزادی کی تحریک تھی اس میں بہت مماثلت ہے. آپ کو حیران ہوں گی آپ سن کے کہ جو ویکیبلری یہاں استعمال ہوتی ہے, پارٹیشن, کمیونل رائٹس, انڈیپینڈنس, فریڈم اسٹرگل, یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ہم اپنی تحریک آزادی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب میں پہلے یہاں آئی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ تو ہماری زبان بول رہے ہیں. تو بہت مماثلت ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز کے اندر. ایک زمانے میں آپ شاید جانتی ہوں کہ بہت سارے مشنری جب آئے تھے, جب ہم پاکستان کی آزادی سے پہلے, تو آئرش مشنری لوگوں کا بہت رول تھا پاکستان میں, ایجوکیشن کے فیلڈ میں اور ہیلتھ کے فیلڈ میں. تو بہت سارے پہلوؤں سے جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ بالکل بڑھے گا آئرش ایمبیسی کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد. اور کوشش بھی یہی ہے کہ لٹریچر, کلچر, میوزک میں آپس میں فروغ دیں ہم ان روابط کو. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ویزاز. اس وقت آئرش ویزا ملنا کافی دقت کا پرابلم ہوتی ہے اس کو لینے میں, کیونکہ ان کی صرف ایک آنری کانسولیٹ ہے کراچی میں, ان کے پاس فیصلے کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے, مینڈیٹ نہیں ہے ان کا. تو جب آئرش ایمبیسی کھلے گی اور جب وہ پاکستانی سوسائٹی اور پاکستانی لوگوں کو جانیں گے تو پھر وہ فیصلے جلدی کریں گے ویزاز کے حوالے سے. اینڈ آئی ہوپ جب ویزا کھلے گا تو پھر ٹورزم بھی بڑھے گا, کلچرل ایکسچینجز بھی بڑھیں گے, ایکیڈیمک اسٹوڈنٹ ایکسچینجز بھی بڑھیں گے. ایک آپ سمجھیں کہ ایک سلسلہ چل پڑے گا. پاکستانی یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی ایسا پرابلم جو ہائی لائٹ کرنا چاہیں آپ, یا پاکستان کو بتانا چاہیں یا پاکستانی گورنمنٹ کو, جو یہاں پر ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے؟ یوں تو ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہماری کمیونٹی کا. زیادہ تر جو ہیں وہ آئرش سٹیزن شپ لے چکے ہیں, تو دے آر سیٹلڈ ان دیٹ وے. آئی تھنک ایک مسئلہ ان کا یہی ہوتا ہے, اور وہ بھی ویزا ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ ان کے بہت سارے پاکستانی فیملیز جو ہیں وہ آدھے یو کے میں ہیں اور آدھے یہاں پہ ہیں. تو یو کے اور آئرلینڈ کے درمیان ایک کامن ٹریول ایریا کا ایک معاہدہ ہے جس کے مطابق کوئی برٹش سٹیزن ہو وہ آئرلینڈ آ سکتا ہے بغیر ویزا کے وغیرہ. اور انہوں نے یہ فیسلٹی انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کو بھی دی ہوئی ہے آئرش گورنمنٹ نے. تو اگر فار انسٹنس اگر آپ ہندوستان سے یو کے ویزا لے کر آئے ہیں وزٹ پہ اور آپ اپنے کسی دوست یا احباب سے ملنا چاہتے ہیں آئرلینڈ میں, تو آپ کو آئرش ویزا کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری کمیونٹی نے یہ میرے ساتھ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جی ہمارے لیے بھی آپ بات کیجیے آئرش حکومت سے کہ وہ یہ فیسلٹی دیجیے. یہ میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے فارن آفس کے ساتھ,
لیکن میرے خیال میں کہ جب یہ آئرش ایمبیسی اسٹیبلش ہوگی، جب انہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی، اس وقت یہ جو ہے نقطہ جو ہے وہ زیادہ زور سے اٹھایا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ اس کے اوپر پاکستانی یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی ایسا پرابلم جو ہائی لائٹ کرنا چاہیں آپ، یا پاکستان کو بتانا چاہیں، یا پاکستانی گورنمنٹ کو، جو یہاں پر ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے؟ یوں تو ایسا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ہماری کمیونٹی کا. زیادہ تر جو ہیں وہ آئرش سٹیزن شپ لے چکے ہیں، تو دے آر سیٹلڈ ان دیٹ وے. آئی تھنک ایک مسئلہ ان کا یہی ہوتا ہے، اور وہ بھی ویزا ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ بہت سارے پاکستانی فیملیز جو ہیں وہ آدھے یو کے میں ہیں اور آدھے یہاں پہ ہیں. تو یو کے اور آئرلینڈ کے درمیان ایک کامن ٹریول ایریا کا ایک معاہدہ ہے، جس کے مطابق کوئی برٹش سٹیزن ہو وہ آئرلینڈ آ سکتا ہے بغیر ویزا کے وغیرہ. اور انہوں نے یہ فیسلٹی انڈین پاسپورٹ ہولڈرز کو بھی دی ہوئی ہے آئرش گورنمنٹ نے. تو اگر فار انسٹنس اگر آپ ہندوستان سے یو کے ویزا لے کر آئے ہیں وزٹ پہ، اور آپ اپنے کسی دوست یا احباب سے ملنا چاہتے ہیں آئرلینڈ میں، تو آپ کو آئرش ویزا کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری کمیونٹی نے یہ میرے ساتھ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جی ہمارے لیے بھی آپ بات کیجیے آئرش حکومت سے کہ وہ یہ فیسلٹی دیجیے. یہ میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے فارن آفس کے ساتھ. لیکن میرے خیال میں کہ جب یہ آئرش ایمبیسی اسٹیبلش ہوگی، جب انہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی، اس وقت یہ جو ہے نقطہ جو ہے وہ زیادہ زور سے اٹھایا جا سکتا ہے. اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ اس کے اوپر سیریسلی غور ہوگا. پاکستانی کلچر یہاں پر رہ کے آپ نیولی ابھی یہاں پر آئے ہیں ایز ایمبیسڈر، تو کوئی ایسی چیز جو ہماری کمیونٹی آپ کو بتاتی ہو کہ یہ چیز ہمیں اس کے مسائل ہیں، ہمارے کلچری کوئی چیز فیس کرنے کو پڑ رہی ہے، یا کچھ ایسا جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے تھرو ہماری آڈینس تک یہ بات پہنچے، اور شاید پھر ہماری پاکستانی گورنمنٹ اس کو چیز کو ہائی لائٹ کر سکے. کوئی ایسی چیز جو آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے ریلیٹڈ؟ آئی تھنک فلائٹس ڈائریکٹ فلائٹس کا نہ ہونا ایک بہت بڑا کمی ہے. آپ سمجھیے نہ صرف آئرلینڈ اور پاکستان کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے بلکہ ہماری کمیونٹی کے لیے بھی. ان کو پھر جو فاصلہ آپ سمجھیں 6-7 گھنٹے میں طے ہو سکتا ہے، وہ 12-14 گھنٹوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. ایک زمانہ تھا PIA شینن ایئرپورٹ پہ آتی تھی، تو وہ بہت بڑی سہولت تھی، لیکن وہ کئی سالوں سے وہ فلائٹ جو ہے اب وہ کینسل ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر آئی تھنک کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب انشاءاللہ ایز دا ایئرز گو بائی روابط زیادہ مزید گہرے ہوں گے اور آنا جانا ایک زیادہ ہو جائے گا، تو جس طرح ہماری کمیونٹی بڑھ رہی ہے، ڈائریکٹ فلائٹس کی ضرورت مزید جو ہے وہ یہاں پہ ضرورت ہوگی. کوئی ایک میسج جو آپ ہماری پاکستانی نیشن کو دینا چاہتی ہیں؟ جو پاکستان کے سفارتکار ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی قلیل مدت کے لیے سفیر ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں جب تعیناتی ہوتی ہے. جو ہماری کمیونٹی ہوتی ہے وہ واقعی ہمارے سفیر ہوتے ہیں، اور دائمی سفیر ہوتے ہیں، پرماننٹ ہوتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، کلچرل ایکسپریشن، ان کا ورک ایتھک، ان کے پاکستانی ہونے کی آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے اور پہچان ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی اہمیت کا باعث ہوتا ہے. اور ایمبیسی کا رابطہ ڈائسپورا کے ساتھ اور ان کے مسائل حل کرنے کی ایک یہ بھی بہت بڑی ایک وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی سکسیسفل رہے گی کسی بھی ملک میں، اس سے پاکستان کی سکسیس جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا، عائشہ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پہ بھی رہیے، کوئی بھی پاسپورٹ ہولڈ کیجیے، لیکن اگر آپ پاکستانی ہیں تو اپنی پاکستانی شناخت کو برقرار رکھیے، پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار کو بڑھانے کے وجہ بنے، نہ کہ پاکستان کا نام بدنام کرنے کا باعث بنے. شکریہ.